جادو کس نمبر 39۔ ارے کیا عجیب ہے بھیا، بس بھگوان کا دیا کا رہے ہیں، اچھی گزر ہو جاوے ہے۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ امام دین چاچا خالی مشک کندھے پر ڈالے ہوئے اندر آ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، ہیں اب لگی نا بات؟ جا رے سندر تو اپنا کام کر، ہم گوشت پکائیں گے۔ باغے کا خوشبو سونگھ کر رام 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 چلے ہیں بھیا، یہاں تو خون خرابہ ہوئے ہے، سندر لال نے کہا اور ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ امام دین ہنسنے لگے، پھر بولے، بھیا سکے ہیں ذات کے، گھروں میں پانی بھرے ہیں اور اللہ روزی دے دے ہے، جو کچھ بھی ہے حاضر ہے تمہارے لیے، گوشت رکھا ہے ابھی پکا لیتے ہیں، کھانا پکا لیں پہلے، بعد میں باتیں کریں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں امام دین چاچا۔ ارے کسی باتیں کرے ہو، بیٹھو آرام سے، منہ ہاتھ دھو لو، وہ گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ لوٹا رکھا ہے، جاؤ جاؤ مہمان ہو، بھلا ہم تم سے کام کرائیں گے۔ بڑا مخلص اور سچا انسان نظر آتا تھا۔ مشک ایک طرف رکھی، تمباکو کا پوڑا جو سندر لال ساتھ لایا تھا دیوار میں بنے ہوئے تاک میں رکھا اور اس کے بعد سامنے ہی بنے ہوئے چولہے کے قریب پہنچ گیا جہاں تھوڑا سا سامان رکھا ہوا تھا۔ سلور کی ایک دیگچی میں اس نے ضروری کارروائیوں کے بعد مسالے وغیرہ ڈالے اور پھر میرے پاس آ بیٹھا۔ اکیلے ہیں، ماں باپ بچپن میں ہی مر گئے تھے، نگر ہی میں پلے بڑے، خاندانی سکے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ تم سناؤ بھیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بس امام دین چاچا، لاوارث ہوں میں بھی، نہ جانے کہاں سے بھٹکتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا کہ بیچارہ سندر لال اپنی بیل گاڑی پر مل گیا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ نگر کتنے فاصلے پر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا، جب تک مرضی آئے ہمارے ساتھ رہو، نگر بڑی اچھی جگہ ہے بھیا۔ وہ دیکھو تھوڑے فاصلے پر جو بلندیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، وہاں سلیم بابا کی مسجد ہے، اور ادھر جو لال رنگ کی پکی عمارتیں نظر آ رہی ہے وہ رانی جودھا بائی کا محل ہے۔ اکبر بادشاہ کی بہت سی کہانیاں نگر میں پھیلی ہوئی ہیں اور سارے کے سارے تمہیں اس کی کہانیاں سنائیں گے۔ میں نے ان بلندیوں کے جانب دیکھا، مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، بڑا سا گنبد، سلیم الدین چشتی کا مزار بھی اسی مسجد میں ہے، اور ان بزرگ کے نام سے بھلا کون واقف نہیں۔ ایک بار پھر دل کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ امام دین سکے کے خلوص کا اندازہ ہو چکا تھا، ویسے بڑی متاثر کن شخصیت تھی، اور میں یہاں آ کر ایک عجیب سی فرحت محسوس کر رہا تھا، آنوں کا پن محسوس ہو رہا تھا مجھے اس گھر میں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور امام دین چاچا نے جلدی سے ایک میلا سا تکیہ لا کر چارپائی کے سرانے رکھ دیا اور بولے، لیٹ جاؤ بھیا، حقہ پیے ہو؟ بھر لیں؟ نہیں امام دین چاچا، میں نہیں پیتا۔ ہم پئیں گے اور ساتھ ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ حقہ لے کر آگے بڑھ گئے، حقے کو غسل دیا، چلم بھری، اسے حقے پر جمایا اور پھر ہاتھ میں اٹھائے میرے سامنے آ بیٹھے۔ سادہ سادہ معصوم باتیں۔ پھر اچانک امام دین نے میرے چہرے اور بدن کی نشان دیکھے اور بولے، یہ کیا ہو گیا ہے بھیا؟ بس چاچا، بیماری ہو گئی ہے، یہ نشان پڑ گئے ہیں، مولا شفا دے گا، ہم پانی پڑھ کر دیں گے، مولا کے کرم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے خلوص سے کہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ 2 عورتیں ایک حلق پھاڑتے بچے کو لے کر آئیں۔ بچہ رو رو کر آدھموا ہو جا رہا تھا۔ دونوں عورتیں بے حد پریشان تھیں، ان میں ایک عمر رسیدہ تھی، دوسری نوجوان۔ ارے اسے کیا ہو گیا ایدن بہن؟ دیکھو تو امام بھیا، رو رو کر مرا جا رہا ہے، صبح سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں پیا۔ معمر عورت نے کہا، دیکھیں۔ امام دین نے کہا، گڑھے کے پاس جا کر پانی نکالا، کلی کی اور بچے کے پاس جا بیٹھے، کچھ پڑھا اور 3 بار بچے پر پھونک دیا۔ بچہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا تھا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ امام دین سکہ کچھ ہے، بلکہ بہت کچھ ہے۔ عجیب کردار تھا، انتہائی متاثر کن۔ امام دین نے کہا، جا رے کیوں ماں اور دادی کو پریشان کر رہا ہے؟ لے جاؤ ایدن بہن، سسرے کو نظر لگ گئی تھی، اب دودھ بھی پیے گا۔ دونوں عورتیں چلی گئی اور امام دین چاچا پھر میرے پاس آ بیٹھے۔ نظر پتر کو بھی کہا جائے ہیں بھیا، آپ یہ علاج بھی کرتے ہیں چاچا؟ ارے نہیں بھیا کی باتیں، ہم علاج کریں گے کسی کا پڑھے نہ لکھ کے، بس بسم اللہ پڑھ دے ہیں اور مولا عزت بنا دے ہیں۔ پھر بھیا بسم اللہ سے بڑا اور کیا ہوئے ہیں؟ بولو کچھ ہے؟ ہنڈیاں جل رہی ہے شاید۔ وہ جلدی سے اٹھ گئے۔ کچے پکے گوشت کی لذت ناقابل بیان تھی، طبیعت سیر ہو گئی تھی، کھا پی کر سو گیا۔ امام دین یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ 2-4 گھروں میں مشک ڈال آئے، کب واپس آئے پتہ نہ چلا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا جب آنکھ کھلی۔ امام دین چاچا کچھ پکا رہے تھے، دالان میں لالٹین لٹک رہی تھی اور اس کی پیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس وقت باہر سے آواز سنائی دی، چاچا جی، امام دین چاچا آ جا رے، گرداری آجا بھیا، کیا بات ہے؟
دروازے سے دبلے پتلے بدن کا ایک آدمی دھوتی کرتا پہنے اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی گڑوی تھی۔ سندر لال نے بتایا، چاچا کے گھر مہمان آیا ہے، دودھ لائے ہیں اپنی گیا کا مہمان کے لیے، لو بابو پی لو، خالص دودھ ہے، مکھن بھرا، جیتا رہے گرداری، لے لو مسعود بھیا، بڑا اچھا آدمی ہے گرداری۔ میں نے پیتل کی گڑوی لے لی، گاڑھے دودھ سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ گرداری چلا گیا۔ امام دین بولے، لاؤ دم کر دیں، سفید چیز ہے، کھلے آسمان تلے آئی ہے، دم کر دیں تو پی لو۔ میں نے گڑوی آگے بڑھا دی اور امام دین نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا۔ پھر گڑوی مجھے دے کر بولے، لو پی جاؤ۔ نہیں چاچا، دودھ بہت کافی ہے، اتنا نہیں پی سکوں گا۔ ارے جوان آدمی ہو بھیا، پی جاؤ، چلو نہ تو اس کٹورے میں پلٹ لو، باقی رکھ دو، 6 بنا لیں گے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ کٹورا لے کر دودھ الٹا، مگر اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دونوں برتن میرے ہاتھ سے لرز گئے۔ یہ کیا؟ یہ کھلے کٹورے میں دودھ کے ساتھ پور برابر لمبے لمبے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ گڑوی میں بھی یہی حال تھا۔ کیڑوں کی تعداد 1-2 نہیں تھی، بلکہ وہ بے شمار تھے۔ چاچا، میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کیا ہے؟ امام دین نے اطمینان سے پوچھا۔ یہ دیکھو ذرا، یہ دیکھو، میں نے کہا اور کٹورا آگے بڑھا دیا۔ امام دین چاچا نے کٹورا میرے ہاتھ سے لے کر دیکھا، پھر لالٹین اتار کر اس کی روشنی میں اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بعد گڑوی بھی میرے ہاتھ سے لے لی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولے، سپلی؟ یہ کیا ہے چاچا؟ ہے تو دودھ، مگر اس پر گندا عمل کیا گیا ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں، ہم ہاتھرس گئے تھے، وہاں ایک بنیا ناتورام رہتا تھا، مالک نے بہت دیا تھا مگر اولاد نہیں جیتی تھی۔ بچے ہوتے تھے، پر جوں ہی انہوں نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا، ان کے ناک اور منہ سے ایسے ہی کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے، پھر وہ سوکھ سوکھ کر مر جاتے۔ کسی سیانے نے دیکھا، علاج کیا، پتہ چلا کسی دشمن نے ماں کے دودھ پر سپلی کرایا ہوا تھا۔ ہم نے وہ کیڑے دیکھے تھے، ایسے ہی ہوتے تھے، پر اس سسرے گرداری کو کیا سوجی؟ امام دین سوچ میں ڈوب گئے، پھر جوش میں آ کر بولے، ارے اس کی تو ایسی کی تیسی، آؤ ذرا۔ نہیں امام دین چاچا، رہنے دے، ارے تم آؤ میرے ساتھ، اسے ہمارے مہمان سے کیا دشمنی ہو گئی؟ امام دین چاچا گرج کر بولے۔ گڑوی میرے ہاتھ سے لیے اور باہر نکلے۔ میں انہیں آوازیں دیتا رہ گیا، پھر خود بھی ان کے پیچھے نکل آیا۔ وہ غصے میں بھرے تیز تیز جا رہے تھے۔ راستے میں بھی میں نے ان کی خوشامد کی، مگر وہ غصے میں ڈوبے ہوئے تھے، نہ رکے اور کچھ دور جا کر ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ انہوں نے دروازے کی زنجیر زور سے بجائی تھی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ امام دین کو دیکھ کر جلدی سے اڑنی سر پر رکھی، پھر ادب سے بولی، سلام چاچا۔ جیتی رہ جانکی، تیرا گھر والا کہاں ہے؟ ذرا بھیج دے اسے۔ امام دین نے کہا، بدری کے کاکا تو کل سے آگرے گئے ہیں، تاریخ تھی نہ ان کی، کل آویں کو کہہ گئے ہیں، عورت نے بتایا۔ ہی، گرداری آگرے گیا ہے؟ امام دین حیرانی سے بولے۔ میری طرف دیکھا، پھر پریشانی سے بولے، گیا کس نے دوہی تھی؟ میں نے چاچا۔ عورت نے حیرانی سے بولی، کس کو دودھ بھیجا تھا؟ کسی کو نہیں چاچا۔ پر ہوا کیا؟ یہ گڑوی تیری ہے؟ امام دین نے گڑوی سامنے کر کے کہا، نہیں چاچا، ہماری نہیں ہے۔ پر ہوا کیا؟ کچھ نہیں، کسی نے دودھ بھیجا تھا میرے ہاں۔ میں سمجھا گرداری۔ ارے ہاں، گرداری کے مقدمے کی تاریخ تھی، کل مجھ سے مل کر تو گیا تھا۔ اچھا جانکی، آرام کر، او مسعود میاں۔ وہ پلٹ پڑے، گڑوی کے ساتھ کٹورا بھی راستے میں پھینک دیا، پھر بولے، گرداری ہی تھا، میں نے خود دیکھا تھا، پر یہ بھی سچ ہے کہ اس کے مقدمے کی تاریخ تھی، پر کون تھا جو گرداری کے بیس میں آیا تھا اور یہ سب کچھ کیا؟ ہم گھر میں واپس آ گئے۔ امام دین سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر وہ مجھے دیکھ کر بولے، کوئی دشمن ہے تمہارا؟ کسی سے دولت جائیداد کا جھگڑا ہے؟ یہ دودھ تمہارے لیے آیا تھا، کوئی ایسی بات ہے مسعود میاں؟ نہیں چاچا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، پھر کیا بات ہے؟ کچھ ہے ضرور۔ وہ پرخیال انداز میں بولے، میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی تھی، ایک اور معصوم شخص کو موت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جیسے اپنی کہانی سنائی تھی، وہ عذاب کا شکار ہو گیا تھا، بیچارے نیاز اللہ کے لیے ہی دل رو رہا تھا، ان کا حال تو پتہ بھی نہیں چل سکا تھا، جبکہ رامنندی کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ امام دین البتہ بہت پریشان رہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ میں تو اپنی سوچوں میں گم تھا، مگر امام دین میری وجہ سے پریشان تھے۔
رات کو میں نے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جنگل شاید زیادہ دور نہیں تھا۔ گیدڑوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ 12 بجے کے بعد اچانک بلیاں بھی رونے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی بلیاں گھس آئی ہو صحن میں۔ چھت پر ان کی دماچوکڑیاں گونجنے لگیں۔ ارے تمہاری کہاں سے آمری اتنی ساری؟ امام دین لکڑی لے کر پورے صحن میں ہش ہش کرتے پھرے۔ میں خاموش لیٹا رہا تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے۔ بلیوں نے ساری رات رت جگا کیا۔ پھر اذان کی آواز ابھری اور بے اختیار سلیم بیگ یاد آ گئے۔ وہاں اسپتال میں نماز پڑھی تھی، اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اٹھ گیا۔ امام دین وضو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے نماز پڑھو گے؟ جی جزاک اللہ، تو وضو کر لو۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی اور امام دین چائے بنانے چلے گئے۔ پھر اچانک میں نے ان کی آواز سنی۔ وہ صحن میں جھک جھک کر جگہ جگہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے چچا؟ میں نے پوچھا۔ ارے دیکھو تو، یہ سسری آنگن میں کیا مہابھارت ہوئی ہے۔ ساری رات بلیاں روتی رہی ہیں۔ کئی بار بھگایا مگر سسریوں نے آنگن کو پانی پت بنا رکھا تھا۔ سارے میں خون بکھرا ہوا ہے۔ میں نے بھی صحن میں سرخ خون بکھرا ہوا دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ برتن بھی خراب ہو گئے ہوں گے، دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ میں دھوتا ہوں چچا۔ ارے نہ بھیا، 4 برتن ہی تو دھونے ہیں۔ مگر کچھ ہے بھیا، ضرور کچھ ہے۔ لاؤ چائے تو بنائیں۔ نہ جانے کیا کیا جتن کر کے امام دین چاچا نے چائے بنائی۔ ایک پیالہ مجھے دیا اور دوسرا خود لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ سپلی کیا ہوتا ہے چچا؟ میں نے پوچھا۔ بھیا ہم ٹھہرے گوار، بس نماز روزہ کر لے ہیں، دعا درود پھونک دے ہیں، مگر یہ سسر ہوئے بھٹک ہے۔ یوں سمجھ لو مالک نے شیطان کو بھی طاقت تو دی ہے کہ جا سسرے بہکا میرے بندے کو۔ اللہ والوں کے آگے اس سسرے کی نہ چلے ہے، مگر سارے ہی تو پہنچے ہوئے نہ ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام شیطان کے ہیں بھیا، اور یہ کولی چھمار ایسے کام زیادہ تر کرتے ہیں۔ ان کا کون سا دین دھرم ہوئے ہیں؟ اس معصوم انسان کا علم در حقیقت اس سے زیادہ نہیں تھا۔ بہت زیادہ باتیں اس کے لیے نقصان کے باعث بن سکتی تھی۔ برا چرن پھر پاگل ہو رہا تھا اور یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ سورج نکل آیا۔ امام دین چاچا نے مشک سنبھالی اور بولے 14 گھروں میں پانی ڈالنا ہے، چلیں گے؟ تم آرام کرو، واپس آ کر یہ خون صاف کریں گے اور پھر کچھ سوچیں گے۔ گھبرانا نہیں، کہو تو سندر لال کو بھیج دیں۔ نہیں چاچا آپ جائیں، میں نے کہا اور وہ چلے گئے۔ میں سوچ میں ڈوبا رہا، اب کیا کروں؟ یہاں زیادہ رکنا مناسب نہیں ہے۔ آج یہ ہوا ہے کہ کل کچھ اور ہوگا۔ یہ نیک انسان بھی میری وجہ سے اپنی نیکیوں کا شکار ہو جائے گا۔ نہیں، اپنی مصیبت مجھے خود بھگتنا ہوگی۔ بہت سے لوگ میری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ آہ کیا تقدیر پائی ہے! کیا خودکشی کر لوں؟ میری موت سے نہ جانے کس کس کو پیدا پہنچے گا۔ تقدیر میں ماں باپ کا دیدار نہیں ہے۔ جو کھویا اپنے ہاتھوں سے کھویا، اپنے کیا کا کیا علاج؟ زندگی تو بہت سے رخ رکھتی ہے۔ وہ جو ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر لیتے ہیں، بالآخر ایک دن شکار ہوتے ہیں، بریا چرن کے نہ صحیح کسی اور کے۔ آخر انسانیت کے راستے متعین کیے گئے ہیں۔ دنیا گزارنے کے لیے کچھ بنایا گیا ہے، کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ہٹ جاؤ تو راستوں سے انجام تو ہوگا نا۔ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے رہے۔ اچانک ایک نیا خیال آیا۔ دل ڈرا مگر اس وقت تنہا تھا۔ لاؤ تجربہ تو کروں۔ آواز دی، بریا چرن۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہوتا۔ جب بھی اسے آواز دوں گا وہ آ جائے گا۔ دوسری بار اسے پکارا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہیں کوئی تحریک نہیں تھی، مگر 2 ہی لمحوں کے بعد اچانک کسی چیل کی آواز سنائی دی۔ صحن میں اس کا سایہ نظر آیا۔ پھر وہ صحن میں آ بیٹھی۔ بڑی مکروہ صورت تھی۔ چونکہ میں کسی کا منتظر تھا اس لیے میری نگاہ چیل پر جم گئی۔ چیلیں عموماً اس طرح صحنوں میں نہیں اترتی، بلکہ بلند درختوں یا کہیں دیواروں پر بیٹھتی ہیں۔ مگر میرا اندازہ درست تھا۔ چیل کی پشت سے ایک سوکھی ٹانگوں والا بڑا سا مکڑا نیچے اترا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ چیل نے پنجے دبائے، جسم تولا اور فضا میں بلند ہو گئی۔ مکڑا میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا حجم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ مجھ تک پہنچتے پہنچتے وہ پورا قامت اختیار کر گیا۔ اس کے پاؤں بھی 4 رہ گئے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پٹی پٹی آواز میں کہا۔ بہت دن سے تو ملا نہیں تھا، میں نے سوچا ملاقات کر لوں۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ بڑی ہمت ہو گئی ہے میاں جی۔ وہ طنزیہ بولا۔ ہاں ہمت تو ہو گئی ہے بریا چرن، تو نے کیا کچھ نہ کر لیا میرے لیے، مگر دیکھ لے زندہ ہوں۔
ٹھیک ہوں۔ وریا چرن بولا، نہیں ہے میاں جی، تم جیسے لونڈے تو اس کے جوتے چاٹیں، مگر اپنا کام تم سے ہی کرانا ہے۔ ہم نے بھی وچن ہار لیا ہے تمہارے لیے، شکتی حاصل کریں گے تو تمہارے ذریعے۔ ابھی کھیل شروع ہوا ہے، آگے بڑھے گا، ہم ہوں گے، تم ہوں گے، اور ہمارے بیچ آنے والے مرتے رہیں گے۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔